اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کے حصے بنانے کی طرف۔ تو پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دوسرا يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور تیسرا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ پہلے حصے میں واو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حرف ہے اور استنافیہ کہلائے گا یہ واو۔ کاف جو کہ ذالکہ کے ساتھ آپ کو ملا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کاف یہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ذالکہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا لگا ہوا ہے، اور کذالکہ یہ جو پورا لفظ ہے یہ اس طرح کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ مقدم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسی طرح سے اردو زبان میں کیا جاتا ہے۔ مکنّا، مکنّا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، میم، کاف اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور لطف الرحمان خان صاحب نے باب تفعیل سے اس کو ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مکنّا یمکنُ تمکیناً، اس کے معنی ہے کسی کو اختیار دینا یا جمع دینا، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ اس کے بعد یوسف اسم استعمال ہوا ہے جو کہ لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور چونکہ یوسف ایک غیر منصرف اسم ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی آپ کو زبر کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد فی حرف جر ہے جس کے بعد الارض مجرور اسم استعمال ہوا ہے، تو گویا پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ ہم نے بات کر لی۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ پہ چلیں۔ دوسرے حصے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے یتبوّأ، جو کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ با، واو اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یا تو علامت مضارع ہے، تو یہ جو تا ہے یہ باب تفاعل کی تا ہے، اور عین کلمہ کا مشدد ہونا کنفرم کر رہا ہے کہ یہ باب تفاعل ہے۔ تو با، واو اور حمزہ روٹ لیٹرز کو ہم خان صاحب کی ڈکشنری میں اگر دیکھیں تو باب تفاعل میں ذکر کیا ہے خان صاحب نے سے تبوّأ یتبوّأ تبوّعاً، اس کے معنی ہے اقامت اختیار کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یتبوّأ جیسے کہ میں نے کہا کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے بعد من حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے واحد مؤنث غائب کی۔ حیثو اسم ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر من حرف جر بھی آ جائے نا تو یہ حیثو ہی رہتا ہے۔ آخری لفظ جو ہے دوسرے حصے کا وہ ہے یشاء، جو کہ شین یا حمزہ روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل اس کا مضارع ہے، اور خان صاحب نے با فتح سے اس کو ذکر کیا ہے شاء یشاء، اور تبدیلی کے بعد شاء یشاء شیئن، جس کے معنی چاہنا یا خواہش کرنا کے ہوتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور جو یہ تیسرا حصہ ہے اس کے ہم 2 حصے کریں گے، اس لیے کہ اس میں ہمیں واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو تیسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے نصیب برحمتنا من نشاء، اور تیسرے حصے کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ولا نضیع اجر المحسنین۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے نصیب، تو علامت مضارع ہمیں یہاں پر پیش والی نظر آ رہی ہے، تو 4 پاسبلٹیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مجہول کا صیغہ نہیں ہے، باب تفعیل نہیں ہے، باب مفعلہ نہیں ہے، تو باب فعل کا یہ لفظ ہے، اور صاد، یا اور با ہمیں یہاں پر 3 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ڈکشنری میں ہمیں یہ انہی روٹ لیٹرز کے تحت ملتا ہے یا صاد، واو اور با روٹ لیٹرز کے تحت ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو صاد، واو اور با روٹ لیٹرز کے تحت باب فعل میں ہمیں یہ لفظ مل رہا ہے اسوبا یسوبو اسوابن، اور تبدیلی کے بعد یہ بن جاتا ہے اصابہ یصیبو اصابتاً، جس کے معنی ٹھیک جگہ پر پہنچنا، نشانے پر لگنا کے ہیں۔
مزید لکھتے ہیں خان صاحب کہ اس کا استعمال خوشگوار اور ناگوار دونوں طرح کے اوپر سے ٹپک پڑنے والے حادثات و واقعات کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انہی افراد کو پہنچتے ہیں جن کے لیے وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ تو نصیبو یہاں پر فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کے بعد با حرف جر آپ دیکھ رہے ہیں، با حرف جر کے بعد اسم رحمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رحمہ جو ہے اس کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور اس کے بعد من جو ہے وہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ اسم ہے اور یہاں پر اسم موصول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نشاؤ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع یشاؤ سے نشاؤ بڑی آسانی سے آپ اس صیغے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو تیسرے حصے کا پہلا حصہ تھا اس کے الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے دوسرے حصے یعنی آخری حصے پر، اور وہ ہے ولا نضیع اجر المحسنین۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، لا حرف نفی ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہمیں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے جو کہ ہے نضیع، اور اس کا بھی اگر ہم ٹیسٹ کریں علامت مضارع پیش ہونے کی وجہ سے تو یہ باب فعل کا ہی صیغہ نکلتا ہے۔ فعل مضارع باب فعل جمع متکلم کا صیغہ، ضاد یا اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور باب فعل سے یہ استعمال ہوا ہے۔ اد یا آ ید ی او اذ یا ان، اور پھر تبدیلی کے بعد اضاع یضیع اضاعتن، جس کے معنی کسی چیز کو تلف کرنا، ضائع کرنا کے ہوتے ہیں۔ یوں گویا ہمارا یہ صیغہ بھی حل ہو گیا۔ آگے جو آنے والے دو الفاظ ہیں وہ اسماء ہیں جن میں پہلا اجر ہے اور دوسرا المحسنین ہے۔ المحسنین جو ہے یہ المحسن کی جمع ہے، اور محسن جو ہے یہ ہا سین نون مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب فعل میں احسن یحسن احسانن سے اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 56 سورہ یوسف کے تمام الفاظ پر ہماری بات جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے آیت نمبر 56 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56، آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ یتبوؤ کے ضمن میں عبارت ہے بوأ فلانا منزلا وفی منزل انزلہ۔ قال تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ وتبوأ المکان وبالمکان نزلہ واقام به۔ قال تعالی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم۔ كأن تبوأ ضمن في هذه الآية معنى تمكن، ومن ثم قيل يتبوأ منها أي يتمكن منها، وكذلك في قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ آیت میں آنے والا کلمہ یتبوأ تین حرفی مادہ با واو حمزہ بو سے تعلق رکھتا ہے۔ عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مادہ سے باب تفعیل بھی آتا ہے اور باب تفاعل بھی۔ اس مادے کا باب تفعیل میں استعمال بطور فعل متعدی ہے اور باب تفاعل میں اس کا استعمال بطور فعل لازم ہے۔ چنانچہ بوأ فلانا منزلا وفی منزل کہہ کر بتانا یہ مقصود ہے کہ فلانن بوأ کا مفعول بھی ہے اور منزلن مفعول فی ہے۔ منزلن کو فی حرف جار ظاہر کرتے ہوئے فی منزلن بھی کہا جا سکتا ہے، اور جب کہا جائے گا بوأ فلان فلانن منزلہ تو اس کا معنی ہوگا انزلہ، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو ایک منزل میں اتارا۔ قرآن حکیم سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے ہم ان کو جنت میں سے ایسے بالا خانوں میں ٹھکانے دیں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایسے عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ اس میں لنبوئنہم میں
ہم نبوئو کا مفعول بھی ہے اور غرفن مفعول فی ہے۔ باب تفعول سے استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے تبوّأ المکان و بالمکانی، چنانچہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تبوّأ کے اندر ہی اس کا فاعل ہے اور المکانہ مفعول فی ہے، اور المکانہ کی جگہ باحرف جار کے ساتھ بالمکانی بھی کہا جا سکتا ہے، اور جب کہا جائے گا تبوّأ فلان المکانہ تو معنی ہوگا نزلہ، کہ فلاں شخص اس جگہ میں اترا، و اقام بھی، اور اس میں اس نے قیام کیا۔ قرآن حکیم سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے دار مدینہ میں اور ایمان میں پہلے سے ٹھکانہ حاصل کر رکھا ہے، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی انصار صحابہ مہاجر صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس میں تبوؤا الدار والایمان میں تبوؤ کے اندر اس کا فاعل ہے، اور الدار والایمان یہ معطوف علیہ معطوف مل کر اس کا مفعول فی ہے۔ آیت گرامی میں کلمہ یتبوؤ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کأن تبوأ ضمن فی هذه الآیت معنی تمکنا، کہ یہاں تبوأ تمکنا کے معنی کو متضمن ہے، چنانچہ اسی وجہ سے تفاسیر کے اندر اس آیت کے تحت کہا گیا ہے یتبوأ منہا ای یتمکن منہا، چنانچہ آیت کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں قوت عطا کی تاکہ وہ اس سرزمین مصر سے جہاں چاہیں قدرت قوت استحکام حاصل کریں۔ چنانچہ اسی استعمال میں ایک اور آیت پیش کی جا رہی ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ جنتی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین میں وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑ سکتے ہیں، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ تو اس میں نتبوأ من الجنت حیث نشاء میں باب تفاعل سے متعدی بطور فعل لازم استعمال بتایا جا رہا ہے۔ آیت گرامی میں آنے والے کلمہ یشاء کے ضمن میں عبارت ہے شاء الامر یشاؤہ شیئا اراد والاسم منہ مشیئہ، چنانچہ اس میں ایک تو شاء کے ساتھ الامر کو منصوب شکل میں لا کر بتانا مقصود ہے کہ شاء فعل متعدی ہے اور مضارع ہے یشاء اور مصدر ہے شیئن، اور شاء الامر کا معنی ہوگا ارادہ، کہ فلاں شخص نے فلاں کام کا ارادہ کیا، اور اس سے اسم استعمال ہوگا مشیئہ۔ مشیئہ کو بعض حضرات نے مصدر میمی بھی قرار دیا ہے۔ آیت میں آنے والے کلمہ نصیبو کے ضمن میں عبارت ہے اصاب الشیء اصابتا ادرکہ، چنانچہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اصابہ فعل متعدی ہے، الشیء اس کا مفعول بھی ہے، اور اصاب فلان الشیء کا معنی بنے گا ادرکہ، کہ فلاں نے فلاں چیز کو پا لیا، باب افعال ہے مصدر اصابہ ہے۔ آیت میں آنے والے کلمہ لا نضیع کے ضمن میں عبارت ہے ضاع الشیء یضیع ضیاء بالفتح وضیعة فقد واہمل فهو الضائع ویتعدى بالہمز والتضعیف، چنانچہ اس میں مجرد میں اس کا باب بتانا مقصود ہے ضاع یضیع، یعنی باب ضرب یضرب، اور الشیء کو مرفوع شکل میں لا کر اس کے فعل لازم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دو مصدر بتائے جا رہے ہیں ضیاء و ضیعۃ، اور بالفتح کہہ کر صحیح تلفظ بتانا مقصود ہے کہ صحیح لفظ ضیاء ہے، ضیاء نہیں ہے، اور معنی اس کا ہے فقد و اہملہ، یعنی جب کہا جائے گا ضاع الشیء تو معنی ہوگا کہ وہ چیز فقدہ گم ہو گئی، و اہملہ اور گویا چھوڑ دی گئی، فہو ضائع ایسی گم ہونے والی چیز کے لیے کہا جائے گا ضائع اسم فاعل، اور اس مجرد کا مزید فی میں بطور فعل متعدی استعمال بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَيَتَعَدَّى بِالْحَمْزِ وَالتَّضْعِيف، یعنی یہی مادہ شروع میں حمزہ لگا کر باب افعال سے بھی متعدی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں ضاد کے بعد یا کو مضاعف یعنی مشدد لا کر باب تفعیل سے بھی متعدی بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ
اضاع یضیع اضاعتاً اور ضیع یضیع تضییعاً، ان دونوں سے اس کا معنی بنے گا کسی چیز کو ضائع کر دینا۔ ضاع الشیء جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا چیز کا ضائع ہونا، اور اضاع الشیء یا ضیع الشیء اگر کہیں گے تو معنی ہوگا کسی چیز کو ضائع کر دینا۔ آیت میں آنے والے کلمہ اجر کے ضمن میں عبارت ہے الاجر الثواب عوض العمل والانتفاع، جمع اجور، اجرہ اللہ یأجر من بابی ضرب و نصر اثابہ۔ چنانچہ الاجر کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے الثواب بدلہ، اور عوض العمل والانتفاع کسی عمل اور انتفاع کا عوض اور بدلہ۔ اس کی جمع ہے اجور، اور اس کا بطور فعل استعمال ہوگا اجرا یاجرو باب نصر ینصر سے، اور اسی طرح اجرا یاجرو یعنی باب ضربا یضربو سے، اور اجرہ اللہ کہہ کر اشارہ مقصود ہے اس بات کی طرف، یہ بطور فعل متعدی استعمال ہوتا ہے، اور اجرہ اللہ میں ہو مفعول بھی مقدم ہے اور اللہ فاعل ہے، اور معنی ہوگا اصابہ کہ اللہ نے اس کو اجر یعنی ثواب دیا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت میں آنے والے مرکب حیث یشا کے ضمن میں عبارت ہے حیث ظرف مکان مبنی علی الضم فی محل نصب علی الظرفیہ، تقول اذهب حیث ذهب اخوک، وهي تلازم الاضافة تضاف الى الجملتين الفعلیة والاسمیہ، نحو اسکن حیث یسکن ابواک، اجلس حیث زملاؤک جالسون، وتدخل عليها من الجارة، نحو لما خرجت من حيث كنت، وفي التنزيل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ کلمہ حیثو جو کہ اسماء ظرف میں سے ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ حیثو ظرف مکان کے طور پہ استعمال ہوگا، اور یہ ہمیشہ مبنی علی الضم ہوگا، اور ہمیشہ محل نصب میں آئے گا ظرفیت کی بنا پر، یعنی یہ مفعول فی واقع ہوگا۔ چنانچہ عام بول چال میں اس کی مثال ہے اذهب حیث ذهب اخوک، کہ جائیے جہاں گیا ہے آپ کا بھائی۔ اس میں حیث اذهب کا مفعول فی ہے اور محل نصب میں ہے، لیکن مبنی علی الضم ہے۔ وہی تلازم الاضافہ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ حیث ہمیشہ اپنے مابعد کی طرف مضاف ہوگا، یہ اضافت کو لازم ہے۔ تضاف الی الجملتین، اور دونوں قسم کے جملوں کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ کی طرف بھی اور جملہ اسمیہ کی طرف بھی۔ جملہ فعلیہ میں اس کی مثال ہے اسکن حیث یسکن ابواک، چنانچہ معنی ہے کہ رہیے جہاں رہتے ہیں تمہارے والدین۔ اس میں حیث مضاف ہے یسکن ابواک کی طرف، اور یسکن ابواک کا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اجلس حیث زملاؤک جالسون، بیٹھیے جہاں آپ کے ساتھی یا کلاس فیلوز بیٹھے ہیں، تو اس میں حیث مضاف ہے جملہ اسمیہ کی طرف، زملاؤ کا مبتدا، جالسون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وتدخل علیہا من الجارہ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ حیث پر من داخل ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ مثال ہے لما خرجت من حیث کنتا، کہ تم کیوں نکلے وہاں سے جہاں تم تھے، تو اس میں حیث پر من جارہ داخل ہے، لیکن اس سے حیث کے مبنی علی الضم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وفی التنزیل، قرآن حکیم سے اس کی مثال ہے ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی سمت پھیریں۔ آیت گرامی میں آنے والے مرکب من نشاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے العائد ہنا محذوف والتقدیر من نشاؤہ، یعنی من نشاء میں من اس میں موصول ہے، نشاء جملہ اس کا صلہ ہے، اور جب جملہ صلہ بن رہا ہو تو اس کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں عائد محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے من نشاؤہ، تو ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف۔ تو الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت یعنی آیت نمبر 56 کے اعراب کی طرف، اور اس میں جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واؤ کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اور کذالکہ جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو کر صفت بن جائے گا ایک محذوف
موصوف کے، جو کہ مکنہ فعل کے لیے ہم مفعول مطلق قرار دیں گے. گویا مکنہ یمکنو تمکینن، تمکینن جو ہے وہ ہم ایک محذوف مفعول مطلق نکالیں گے جس کے لیے کذالکہ کو صفت بنائیں گے، اور پھر وہ موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے وہ مکنہ فعل کے لیے مفعول مطلق مقدم ہو جائے گا. تو اس طرح ترکیب جو ہے وہ اس کی جاتی ہے. مکنہ فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور لی یوسفہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا مکنہ فعل کے. اس کے بعد فی الارضی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کو بھی مکنہ فعل کے متعلق کیا گیا ہے، یا پھر اس کو یوسف کے لیے حال بھی بنایا جا سکتا ہے. اور آسان ترکیب یہی ہے کہ آپ لی یوسفہ اور فی الارضی دونوں کو مکنہ فعل کے متعلق ہی کر لیں. پھر مکنہ فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں متعلقوں اور اپنے مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ مستانفہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور وہ ہے یتبوأ منہا حیث یشاء، جس میں یتبوأ جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور منہا جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یتبوأ فعل کے، اور حیث جو کہ مضاف قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ ظرف ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد یشاء جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا. اور پھر حیث ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یتبوأ فعل کے لیے مفعول فی ہو جائے گا. پھر یتبوأ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کس طرح جڑ رہا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جملوں کا اعراب جب دیکھیں گے محمود صافی صاحب کی زبانی تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ کور کر لیں گے. تو الحمدللہ اس طرح ہمارا دوسرا جملہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف، اور وہ ہے نصیب برحمتنا من نشاء. اس میں نصیب فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، برحمتنا جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے نصیبو فعل کے. اب نصیبو فعل کے لیے جو چاہیے ہمیں مفعول بھی وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے من نشاء، جس میں من اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کے بعد جو صلہ آ رہا ہے وہ ہے نشاء جملہ فعلیہ جو فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. نشاء چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے لہٰذا نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. پھر نشاء فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی جو کہ محذوف ہے، اور وہی آیت کا کام دے رہا ہے، ہا کی ضمیر جو کہ من کی طرف لوٹ رہے گی. یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اس میں موصول کے لیے، اور من اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ محلاً منصوب نصیبو فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر نصیبو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور آخری جملہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے ولا نضیع اجر المحسنین. اس میں واو کم عاطفہ مان لیں گے، لا نافیہ ہے، اس کے بعد نضیع فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے تو یہ فعل با فاعل ہو جائے گا. نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اجر المحسنین جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہو جائے گا نضیع فعل کے لیے، اور پھر نضیع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. جو ہم نے تمام جملوں کا اعراب الحمدللہ سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے ان جملوں کے اعراب کو کس طرح سے ذکر کیا ہے. تو جو پہلا جملہ تھا مکنہ والا، اس کو انہوں نے لا محلہ لہا استنافیہ قرار دیا ہے. یتبوأ کو انہوں نے فی محل نصب حال قرار دیا ہے یوسف سے، تو گویا یتبوأ جو ہے یہ محلاً منصوب حال بن جائے گا یوسف سے. اور جملہ یشاء جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ ہو جائے گا، اور نصیبو والا جملہ جو ہے یہ لا محلہ لہا تعلیلیہ قرار دیا ہے محمود صافی صاحب نے، اور جملہ نشاء جو ہے اس کو لا محلہ لہا صلۃ الموصول من کے لیے قرار دیا ہے، اور جملہ جو لا نضیع والا ہے اس کو انہوں نے لا محلہ لہا معطوفہ علی جملہ نصیبو جو ہے اس پر عطف قرار دیا ہے. جو الحمدللہ جملوں کا اعراب بھی ہم نے محمود صافی صاحب کی زبانی جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف جو کہ اس آیت کا ترجمہ ہے. تو عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اس سر زمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں
پہنچا دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 56 سورہ یوسف ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔